Assalamu alaikum everyone. This is Bushra Askari giving you the lectures in the Learners Academy on the personality psychology. آج ہم بات کریں گے ایلفرڈ ایڈلر کی. پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے بایولوجیکل اسکیچ کے بارے میں. ایڈلر واز بورن in Vienna, Austria in 1870. He was second of 6 children and he had a severe rivalry with his older brother who was very athletic and the model child of the family. And یہ جو ایلفرڈ ایڈلر پیدا ہوئے آسٹریا میں کا جو ایک شہر ہے ویانا میں in 1870, اور وہ جو سیکنڈ چائلڈ تھے اپنی فیملی کے جو کہ 6 بچوں پہ مشتمل تھا اور اس میں ان کی جو رینکنگ تھی وہ سیکنڈ تھی. اور ان کو شروع ہی سے اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے نا سبلنگ ریولری تھی, یعنی کہ وہ بہن بھائیوں کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ ان کے اتنے صحیح نہیں تھے. اور کیونکہ ان کے جو بھائی تھا بڑا وہ ایتھلیٹک ٹائپ تھا, یعنی کہ اس کی باڈی مسکولر تھی اور وہ چائلڈ کا ایک ماڈل فیملی کا ماڈل چائلڈ تھا. ایڈلر تھاٹ آف ہمسیلف ایز اگلی اینڈ شارٹ. ایڈلر اپنے آپ کو ایک سوچتا تھا کہ وہ اگلی ہے, بدصورت ہے اور چھوٹے قد کا ہے, اور اس کا بچپن بھی اچھا نہیں گزرا تھا. وہ رکٹس کی بیماری میں بھی مبتلا تھا. اینڈ ہی پریونٹڈ ٹیک پارٹ ان اسپورٹس میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتا تھا. جب وہ 5 ایئرس کا تھا اس کو نمونیا ہو گیا. ہی ہرڈ دا ڈاکٹر سے ٹو ہز پیرنٹس یور بوائے از لاسٹ, یعنی کہ اس کے جو ڈاکٹر تھے اس نے کہا کہ یہ آگے کچھ کر نہیں سکے گا. جب یہ کچھ بہتر ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بنوں گا. پھر ایڈلر نے فرائڈ کی بک پڑھی جس کا نام تھا انٹرپریٹیشن آف ڈریم, اور اس نے اپنی کتاب لکھنی شروع کر دی. فرائڈ انوائٹڈ ایڈلر ٹو جوائن اے سائیکو انالیٹک تھیوری ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ آف دا سوسائٹی. پھر فرائڈ نے اس کو کہا کہ تم سائیکو انالیٹک تھیوری جو ہے اس کے تم پریزیڈنٹ بن جاؤ اس کی سوسائٹی کے. اور یہ ایڈلر کی کافی بڑی مسٹیک تھی کیونکہ یعنی کہ پریزیڈنٹ بننا سائیکو انالیٹک سوسائٹی کا اٹ واز ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ فرائڈ جو تھا وہ کرٹیسزم برداشت نہیں کرتا تھا اور وہ پھر اس سے ایگریسو ہو جاتا تھا. تو ایڈلر نے پھر وہاں سے نکلا اس کی سوسائٹی سے, اور پھر اس نے ایک اپنی جو ہے وہ سوسائٹی بنائی اور اس نے اس کا نام دیا انڈیویجول سائیکالوجی, یعنی کہ اپنی تھیوری بنائی جس کا نام انڈیویجول سائیکالوجی رکھا. ایڈلر ورک واز فوکس آن پرابلم آف دا چائلڈ ریئرنگ. کیونکہ ایڈلر کی خود کی زندگی اتنی اچھی نہیں گزری تھی بچپن کی, تو اس نے چائلڈ ریئرنگ کے جو پرابلم ہے, یعنی کہ بچے کی جو تعلیم و تربیت ہے یا اس کا جو خاندان میں جس طرح وہ بڑا ہوتا ہے اس کے پنپنے کا انداز اور یہ سب, اور اس کی تعلیم, یہ اس سب کے بارے میں ایڈلر نے پھر فوکس کیا. Adler's theory is still pursued by his daughter Alexandra and son Kurt. آج تک ایڈلر کی تھیوری جو ہے وہ اس کی ڈاٹر اور سن کرٹ جو ہے وہ اپنے پریکٹس میں اس کو ضرور شامل کرتے ہیں ان نیو یارک. انڈیویجول سائیکالوجی. ایڈلر نے جو ٹرم دی انڈیویجول سائیکالوجی, اس کے مطابق اس نے کیا کہ ہر انسان جو ہے یونیک ہے اور اس کی ایک انر بیلنس ہے, ہارمونی ہے جس کی اپنی زندگی وہ جیسے گزارنا چاہتا ہے, اور وہ ہیومن بینگ جو اس کے جو فیلو ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کوآپریشن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے ہیومن بینگز آر سیلفش ہوتے ہیں, اگریسو ہوتے ہیں, موٹیویٹیڈ دیئر اون ٹو سیٹسفائی دیئر اون بایولوجیکل موٹیوز. مطلب یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو اپنے حساب زندگی گزارے ہیں تو وہ سیلفش بھی ہوں گے, اگریسو ہوں گے. ہز تھیوری فوکس آن دا ہول انڈیویجول, یعنی کہ وہ پوری کی پوری جو شخصیت ہے اس کے اوپر وہ ایڈلر فوکس کرتا ہے اپنی تھیوری کو. اور
اینڈ وی ڈیسیکٹ وی ڈسٹارٹ اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری شخصیت کو جاننا ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم پارٹس میں شخصیت کو پرسنالٹی کو جاننے کی کوشش کریں. تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ایڈلر ہے وہ گیسٹالٹین تھیوری کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے, یعنی کہ گیسٹالٹ وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ مطلب الگ الگ پارٹس کو نہیں پڑھنا پرسنالٹی کی, بلکہ پرسنالٹی ایز اے ہول ہمیں جو ہے وہ ایک انسان کی شخصیت کو دیکھنا ہے. آرگنز آف انفیریٹی اینڈ کمپنسیشن. ایڈلر کے مطابق جو بچے ویک ہوتے ہیں یا ان کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے یا ان کا ویک اسٹمک ہوتا ہے یا اس طرح کے کچھ ڈیمیج لمز ہوتے ہیں, یعنی کہ ہاتھ پیر جن کے صحیح کام نہیں کرتے, تو ایسے انڈیویجول جو ہیں وہ ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے زندگی گزارنی. تو یہ پھر اس طرح کے جو انڈیویجول ہوتے ہیں وہ اپنی انفیریٹی کمپلیکس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک بلائنڈ انسان ہے تو وہ اپنی آڈیٹری اسکلس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا, یعنی کہ جو اس کی سماعت کی جو قوتیں ہیں یعنی کہ ان کو بہتر کرے گا اور ٹچ کو بہتر کرے گا, فیل کو بہتر کرے گا, یعنی کہ وہ دوسری اپنے سینسز کو بروکار لا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا. جیسے کہ ہیلن کیلر کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ شی واز اے بلائنڈ پرسن جو کہ ایک بہت اچھی رائٹر تھی, مگر وہ بلائنڈ بھی تھی اور ڈیف بھی تھی, مگر اس نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا اور اپنے سینس آف ٹچ کو اس نے بہت زیادہ فوکس کیا اور اسی طرح پھر وہ آگے بڑھی اور کامیابی حاصل کی. اور ایک ہے جو میوزیشین تھے, اس کا نام تھا بیتھوون, ہو واز اسٹون ڈیف. وہ ڈیف تھے مگر اس نے بیسٹ میوزک اپنے ورلڈ کے لوگوں کے لیے اس نے دی, کیونکہ اس نے اپنی اس سینسز کو اس کے حساب سے مولڈ کر لیا تھا. اس کے علاوہ فیلنگ آف انفیریٹی کا کمپلیکس ایڈلر نے دیا, جس کے مطابق ہر انسان جو ہے اس کے اندر فیلنگ آف انفیریٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ بچپن میں ایڈلٹس پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس فیلنگ کو چھپانے کے لیے وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور وہ پاورفل ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا یہ انفیریٹی کمپلیکس کی جو فیلنگ ہے یہ کیا بیڈ ہے؟ مگر ایسا نہیں ہے, یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو کہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. تو ون فیلز انفیریئر دیئرفور اسٹرائیوز ٹو بیکم مور پاورفل. پھر جب یہ فیلنگ آف انفیریٹی ہوتی ہے تو وہ ایک انسان کو اسٹرائیونگ فورس ہوتی ہے, یعنی کہ وہ آگے بڑھنے کا فورس ہوتی ہے تاکہ وہ زندگی کے کاموں کو اچھی طرح سے اکمپلش کر سکیں یا ان کو اچھی طرح ان کو جو ہے زندگی کے جتنے بھی مراحل ان کو اچھی طرح طے کر سکیں. Therefore all human experience the feeling of inferior. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے جو پرسنالٹی ان کی ویک ہے یا وہ دوسروں سے کم ہے, تو پھر وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی. تو اور کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ نیوروسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان کو مینٹل پرابلمس بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اسٹرائیونگ فار سپیریورٹی. جب انسان بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر کی سپیریورٹی کمپلیکس کی فیلنگ آ جاتی ہے. جب وہ کچھ اچیو کر لیتا ہے تو سپیریئر بن جاتا ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو فائدہ مند بھی ہے مگر یہ نقصان بھی اس سے ہوتا ہے, کیونکہ if a person concentrates on fulfilling his personal needs, جب وہ اپنی ہی پرسنل نیڈس کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دوسروں کی نیڈس کو بھلا دیتا ہے, اگنور کرتا ہے اور وہ سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس طرح وہ ایک انسان ایروگینٹ بن جاتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. دس از اے سیلف سینٹرڈ سیلفش انڈیویژل. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک سیلف سینٹرڈ اور بہت ہی سیلفش انڈیویژل ہے. Style of life. All human strive for superiority, but how superiority is sought depends upon person's unique circumstances.
ہر انسان جو ہے نا وہ سپیریئر بننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں۔ جو انسان سپیریورٹی میں یعنی کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو ہم اسٹائل آف لائف کہتے ہیں۔ A person's style life provides him with his identity، اور یہ جو انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، پرسنل لائف سٹائل ہے، وہ اس کو ایک آئیڈینٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ It depends how he will solve his problem, what future goal he will pursue and how he will attain them۔ تو اس طرح ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا اور وہ اپنے پرابلم کو کیسے سالو کرے گا، اور جو اس کے گولز ہیں اس کو کس طرح اچیو کرے گا۔ A healthy style of life permits a person to live in harmony with others۔ اچھا، جو ہیلتھی طریقے سے جو اپنے گولز کو اچیو کریں گے وہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ان کا بیہیویئر ہوگا، وہ بیلنس رہیں گے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، اور وہ سوسائٹی کے جو ایڈوانسمنٹ ہے اس میں بہت اچھا کردار ادا کریں گے۔ A mistaken style of life is based on one's selfish motives۔ اور جو جن کا اسٹائل آف لائف اچھا نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ صرف اپنا ہی سوچیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی سیلفشنیس بہت زیادہ ان کے عروج پر ہوگی، اور وہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے بالکل بھی کام نہیں کریں گے۔ The style of life evolves in early life, so the child can become his feeling of inferiority and strive for perfection۔ اس طرح پہ جو انسان کی جو اسٹائل آف لائف ہے، یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ ایک بچپن ہی میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ Adler believed that the style of life develops early in the childhood, whereas Erikson sees style of life as self-identity and it develops during the late adolescence۔ ایڈلر کا کہنا ہے کہ یہ اسٹائل آف لائف جو ہے بچپن میں ہی جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ایرکسن کا کہنا ہے کہ یہ اسٹائل آف لائف سیلف آئیڈینٹی ہے، اور یہ ڈیورنگ لیٹ ایڈولسنس اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر اتنا ہی، پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم الفریڈ ایڈلر کے جو آگے کا پارٹ ہے وہ ہم اس کے انڈیویجول سائیکالوجی کا وہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اوکے، تھینک یو۔